الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم بخیر من اعمالکم وازکاها عند ملککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم فیضربوا اعناقکم وتضربوا اعناقهم قالوا بلی یا رسول اللہ قال ذکر اللہ عز وجل او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ایمان کی بڑھوتری کیسے ہو، ہمارا ایمان کیسے مضبوط ہو، اس کے اسباب و ذرائع کیا ہو سکتے ہیں، اس موضوع پر اظہار خیال کیا جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان ہی ہمارا سب سے اصل سرمایہ ہے، ایمان ہی ہماری زندگی کا حاصل ہے، اور ایمان ہی کے بارے میں قرآن مجید بار بار اس کے بڑھانے کی، اس کے مضبوط کرنے کی ترکیب اور وسائل بتاتا رہتا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، اس کے رسولوں کی تصدیق کریں، آخرت پر یقین رکھیں، اس کے فرشتوں کو تسلیم کریں، اور اچھی بری تقدیر کو مانیں اور تسلیم کریں۔ یہ ایمانیات کے اجزاء ہیں۔ ایمان کیسے بڑھتا ہے، اس کے کئی اسباب اور وسائل ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ذریعہ اور وسیلہ اللہ کی معرفت ہے، اللہ کا خوف اور خشیت ہے۔ جب تک معرفت الہی اور معرفت خداوندی ہمیں حاصل نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان کمزور رہے گا، اور اس وقت تک ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان یہ کیسے ہو، اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کیا ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی شان، اس کی عظمت، اس کی صفات، اس کے کمالات بیان کیے ہیں، اس کا تعارف پیش کیا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو السمیع العلیم، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ غفار ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ رحیم ہے، وہ ودود ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات اور اس کے کمالات کا بار بار ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ جب ہم ان صفات پر اور اللہ تعالیٰ کے کمالات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کا وجدان حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم اور زیادہ پہچاننے والے ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، اس وقت ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اس وقت ہم جان جاتے ہیں کہ اس دنیا کا کارساز کون ہے، اس دنیا میں نفع نقصان کا مالک کون ہے۔ اگر کوئی نفع پہنچا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اگر کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کو جان اور پہچان لیتے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر سے بھی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسے بھی بار بار قرآن مجید نے اس پہلو پر بھی غور کرنے کے لیے کہا ہے کہ تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنا ڈر تمہارے اندر پیدا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم رشتوں کا سوال کرتے ہو۔ اسی طریقے سے وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ، کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، تم مجھ سے ڈرو۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہمارے دلوں کے اندر اور اس کی گہرائیوں میں اتر جائے گا تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا،
ہم صرف اس وجہ سے ایمان کے اعتبار سے کمزور ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہے. ہم صرف اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اللہ کے بندوں سے بھی ڈرتے ہیں، جو اس دنیا پر حکومت کرتے ہیں ان سے بھی ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ، تم لوگوں سے مت ڈرو، دنیا پر حکومت کرنے والوں سے مت ڈرو، ڈرنے والی ذات تو میری ہے، ڈرنا تم کو مجھ سے ہے، تم مجھ سے ڈرو تو اس سے تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا بڑا مشہور جملہ ہے، وہ کہتے ہیں، حکمت بھرا یہ جملہ ہے، خیر الزاد التقویٰ، کہ بہترین توشہ، بہترین زاد راہ یہ تقویٰ ہے. وَأَصْلُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ، اور حکمت کی اصل، حکمت کا سرچشمہ، حکمت کی بنیاد یہ اللہ کا تقویٰ ہے. تو اللہ کا تقویٰ ہمیں اختیار کرنا ہے، اللہ ہی سے ڈرنا ہے. اللہ سے ڈر کر ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. اسی طریقے سے تیسرا پہلو ایمان کے مضبوط کرنے کا قرآن مجید کی تلاوت ہے، قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیتا ہے، اُتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، تمہاری جانب جو وحی کی جا رہی ہے تمہارے رب کی کتاب میں سے تم اس کی تلاوت کرو. سورہ کہف میں بالکل یہی آیت ہے، اُتْلُو مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، تم اس کتاب کی جو تمہاری جانب وحی کی جا رہی ہے تم اس کی تلاوت کرو. جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، اس کی آیتوں کو پڑھیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا. جب ہم اس کو پڑھیں گے، غور کر کے پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے. صرف پڑھنا الگ بات ہے اور غور اور فکر کر کے اس پہ تدبر کر کے پڑھنا یہ ایک دوسری بات ہے. پڑھنے کا بھی اجر و ثواب ہے، پڑھنے پر بھی بہت ساری نیکیاں مرتب ہوتی ہیں. تو پڑھنے سے بھی ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے اور اس پر غور و فکر کرنے سے بھی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. قرآن مجید نے دونوں باتیں کہی ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت بھی کرنی ہے اور ان آیات پر غور و فکر کرنا ہے. اور جو لوگ غور و فکر نہیں کرتے ان کے بارے میں کہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ وہ لوگ جو قرآن مجید کی آیتوں پر اور قرآن پر غور نہیں کرتے، لگتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، ان کے دل بند ہو گئے ہیں، ان کے دل سوچنا اور غور و فکر کرنا نہیں کرتے. تو اس طریقے سے قرآن مجید تنبیہ کرتا ہے، صرف قرآن مجید کی تلاوت ہی نہیں کرنی ہے بلکہ اس کی آیتوں پر اور اس کے رموز و اوقاف پر غور کرنا ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو. ایمان کے مضبوط ہونے کی یہ چوتھا وسیلہ اور ذریعہ ہے کہ ایمان مضبوط ہوتا ہے معرفت الہی سے، ایمان مضبوط ہوتا ہے خشیت الہی سے، ایمان مضبوط ہوتا ہے تلاوت آیت قرآنی سے، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے قرآن مجید کی آیتوں پر غور و فکر کرنے سے. اسی طریقے سے ایک بہت اہم ذریعہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلوں میں بسانے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے جاگتے ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں، اس کی کبریائی بیان کرتے رہیں، اس کے جو اسماء و صفات ہیں اس کا ورد کرتے رہیں. اس سے بھی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام کے ذکر کا حکم دیتا ہے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، سورہ کہف میں ہے کہ جب تم بھول جاؤ تو تم اپنے رب کو یاد کرو. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو. تو ذکر الہی سے بھی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنے پہلو پر بھی جب جیسے بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. ایک طرف قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی یاد کا حکم دیتا ہے کہ تمہیں جب بھول جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی یاد کرو. دوسری طرف اہل ایمان کی مومنین کی صفات بیان کرتا ہے کہ وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں پر ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے جو مختلف اوقات کی اور شب و روز کی جو دعاؤں کی کتابیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی کا ایک ذریعہ ہیں کہ ہم جس حال میں بھی ہوں، اٹھ رہے ہوں اس کی دعا الگ ہے، لیٹ رہے ہوں اس کی دعا الگ ہے، باہر نکل رہے ہیں مسجد سے اس کی دعا الگ ہے، اندر آ رہے ہیں اس کی دعا الگ ہے. ہماری زندگی کے جتنے بھی معمولات ہیں اٹھنے بیٹھنے سے لے کر بازار مارکیٹ تک اس کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہیں. اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ ذکر الہی ہر حال میں باقی رہے، قائم ہوتا رہے، اور ذکر الہی سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے. تو یہ ایک اہم وسیلہ ہے ذکر الہی کرتے رہنا، اس سے ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے.
اسی طریقے سے ذکر الہی کی محفل کا قیام یہ بھی ایمان کی مضبوطی کا ایک اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ آج طرح طرح کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، طرح طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو صرف ذکر الہی کی مجلسیں منعقد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ محبت رسول کی محفل منعقد ہوتی ہے، لیکن صرف یاد الہی کی محفل و مجلس منعقد نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اگر قرآن مجید کا جائزہ لیں، وہاں بھی اس بات کا تذکرہ ہے کہ جہاں اللہ والے اللہ تعالیٰ کے ذکر کر رہے ہوں تم ان کے ساتھ بیٹھو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہوں تم ان کا ساتھ دو، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو شب و روز یاد کرتے ہیں تم ان سے غافل مت ہو، ان سے اپنی نظریں مت پھیرو۔ تو ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو وہ ذکر الہی کی جو محفل منعقد ہوتی ہے ان کا ساتھ دینے کی اور ذکر الہی کی محفل منعقد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اور ہم صحابہ کرام کی زندگی کا جائزہ لیں، ان کا مطالعہ کریں تو ہمیں بار بار یہ بات ملتی ہے کہ وہ چلتے پھرتے 2-4 دن میں کسی اپنے ساتھی کا، اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اجلسوا بنا ونؤمن ساعۃ، آؤ کچھ دیر بیٹھیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے کہ وہ چلتے پھرتے کبھی ایک آدمی کا کبھی 2 آدمی کا ہاتھ پکڑ لیتے اور کہتے قم بنا ونؤمن ساعۃ، آؤ کچھ دیر بیٹھیں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کی تجدید کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ تو اس طریقے سے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ذکر الہی کی مجلس کا انعقاد کریں، خاص طور سے ہفتے میں، عشرے میں، 2 دن میں، 4 دن میں ایک خصوصی مجلس کا قیام کریں اور اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے کئی انواع و اقسام ہیں، کئی طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کر سکتے ہیں۔ جو تسبیح کے کلمات ہیں، جو اس کے تحمید کے کلمات ہیں، جو تحلیل کے کلمات ہیں، اس سے ذکر اللہ بلند ہوتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد بڑھتی ہے اور پھر اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن کے بڑے فضائل ہیں، لیکن عصر کے بعد کا جو وقت ہے اور اس میں درود و سلام جو پڑھنے کی جو فضیلتیں ہیں ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں، تو درود و سلام بھی یہ ذکر الہی میں ممید و ممعین ہوتا ہے اور ذکر الہی کا ایک ذریعہ اور اس کی ایک قسم ہے۔ تو اس طریقے سے ہم ذکر الہی کی مجلس اور اس کی محفل کا انعقاد کریں، اس سے ہمارا ایمان مضبوط اور طاقتور ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی سے محبت ہم اپنے دلوں میں بڑھائیں۔ ہمارے دلوں میں جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی تو ہمارا ایمان اس سے مضبوط ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، یہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر وہ پائی جائیں گی وہ ایمان کی حلاوت سے سیراب ہو جائے گا، وہ ایمان کی حلاوت وہ محسوس کرے گا۔ وہ 3 خصلتیں یہ ہیں کہ جب آدمی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنی محبتیں ہیں ان اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں میں تمام محبتوں کو ترجیح دے، تمام محبتوں کو قربان کر دے۔ سب سے پہلی خصلت یہ ہے، تو ہم اپنے دلوں میں اللہ کے اور رسول کی محبت کو بیٹھائیں اور اسے زندہ کریں، اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری چیز کہ ہم کفر کی طرف، وہ چیزیں جو ایمان کو کمزور کرنے والی ہیں اس کی طرف اس سے ایسے ہی بھاگیں جیسے ہم آگ میں گرنے سے بھاگتے ہیں، تو اس سے بھی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ یہ بھی جو چیز جس شخص کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا اور اس سے اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ اسی طریقے سے گناہوں سے دوری اختیار کرنا، آج طرح طرح سے جگہ جگہ پر ایمان کے مظاہرے ہیں، ہمارے ایمان کو ضائع کرنے کے سامان موجود ہیں، تو گناہ یہ بھی ایمان کی کمزوری کو دعوت دیتا ہے، ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ تو ہمیں گناہ کے کاموں سے، گناہ کے مناظر سے اور گناہ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها، کہ میں نے گناہ کو دیکھا کہ یہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، میں نے گناہ کو پایا کہ وہ دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیکی اور خیر کے کام سے دل زندہ ہوتے ہیں، دل میں روشنی پیدا ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی گناہ سرزد ہوتا ہے، گناہ کے کام کیے جاتے ہیں تو دل مردہ ہوتا ہے۔
جب دل مردہ ہو جائے گا تو ایمان کمزور ہو جائے گا، ایمان ہمارا صحیح سالم باقی نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے شاعر آگے کہتا ہے کہ وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا، گناہوں کا چھوڑ دینا یہ دلوں کی زندگی کا راز ہے۔ جو لوگ گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا دل زندہ ہو جاتا ہے، اور تمہارے نفس کے لیے، تمہارے جان کے لیے گناہوں کی نافرمانی کرنا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا، گناہوں کی نافرمانی کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں سے دور ہٹ جانا، اس سے دل زندہ ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد بڑھتی ہے اور ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مومن کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کسی غلط کام میں وہ پڑ جاتے ہیں، وہ توبہ استغفار کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ کی جناب میں حاضر ہو کے روتے اور گڑگڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ، کہ اہل ایمان تو وہ ہے کہ جب ان سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کی وجہ سے اپنے جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اور جب اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ تو گناہ کا کام تھا، یہ اللہ کی نافرمانی ہم سے کیسے ہو گئی، فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ، فوراً وہ اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کرتے ہیں، ان گناہوں کی مغفرت اللہ سے چاہتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ نَادِمُونَ، اور وہ اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے بلکہ جو گناہ ہو جاتا ہے اس پر شرمسار ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو گناہوں کا چھوڑ دینا، گناہوں سے دور ہونا، یہ ایمان کو مضبوط کرنے کا ایک اہم وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ایک آخری اور بہت اہم وسیلہ اور ذریعہ ایمان کے مضبوط کرنے کا کثرت نوافل ہے۔ فرائض یہ تو ہر حال میں کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن دل کی آمادگی سے جو نیکیاں، جو اعمال، جو افعال انجام دیے جاتے ہیں، یہ بھی بہت اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ بندہ نوافل کے ذریعہ سے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے یا جب میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑ سکتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ چل سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہم دعا کریں کہ ہم فرائض کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نوافل کی بھی توفیق دے۔ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُهُ، کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کا محبوب ہو جاتا ہوں اور میں اسے پسند کرنے لگتا ہوں۔ اور دوسری حدیث کی طرف ہم جائیں تو اللہ تعالیٰ وہاں کہتا ہے کہ بندہ اگر مجھ سے قریب ایک ہاتھ ہوتا ہے تو میں اس سے ایک بالش قریب ہو جاتا ہوں، ایک بالش اگر وہ میرے پاس آتا ہے تو میں اس کے طرف دو بالش جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں احادیث بتاتی ہیں کہ ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے فرائض کے ساتھ ساتھ۔ جب ہم نوافل کا اہتمام کریں گے تو اس سے بھی ہمارا ایمان مضبوط اور طاقتور ہوگا۔ برادران اسلام، ایمان بہت قیمتی دولت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت میں عطا کر دیا ہے۔ ہم غور کریں کہ 7-8 ارب کی آبادی میں ہمیں جو ایمان ملا ہے وہ کتنے مفت میں ملا ہے۔ تو اس ایمان کو باقی رکھنے کے جو ذرائع ہیں ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے اور ان اسباب پر غور کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کیسے مضبوط اور طاقتور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام ذرائع اور وسائل کو جو ایمان کی مضبوطی کے ہیں اختیار کرنے کی توفیق دے، اور وہ وسائل و ذرائع جو ایمان کو کمزور کرتے ہیں، ایمان کو مضبوط نہیں رہنے دیتے، اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔